آرمی چیف سید عاصم منیر کی ملاقات ہوئی شیعہ علماء سے، سرکاری بیان سامنے آیا تو سب لوگ جو یہ شیعہ علماء ہیں ان پہ تنقید کر رہے تھے، لیکن آج جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یہ بہت خطرناک ہیں۔ یہ اتنی خطرناک ہیں کہ یہ آپ اس طرح سمجھیں کہ پاکستان میں ایک تفرقہ بازی کی ایک جنگ ہوتی تھی جو اب مکمل ختم ہو چکی تھی۔ پہلے کبھی ہوتا تھا کہ وہ جنگوی لشکر ہے، وہ ہے، اس طرح بہت سے مطلب ایک فرقہ بازی کی ایک جنگ ہوتی تھی جو اب پاکستان سے آلموسٹ ختم ہو چکی تھی۔ پاکستانی جو لوگ ہیں وہ امن پسند، پاکستانی لوگ جو ہیں وہ امن کی بات سنتے ہیں، کرنا چاہتے ہیں اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو آج جو تفصیلات سامنے آئی ہیں یقیناً یہ اتنی خطرناک ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اور پھر ہر کوئی طاہر اشرفی نہیں ہوتا، یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ہر کوئی 25,000 کی تنخواہ پہ خاموش رہنے والا نہیں ہوتا کہ آپ 25,000 دیں اور وہ خاموش رہ جائیں۔ اب کافی شیعہ علماء نے سید عاصم منیر آرمی چیف سے ملاقات ہو گئی تو ایک خبر جو ہے وہ گردش کر رہی تھی، اس میں کہا گیا، اور یقیناً یہ بات سب جانتے ہیں کہ پاکستان کا اور سعودیہ کا معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستان پر حملہ سعودیہ پر حملہ تصور کیا جائے گا اور سعودیہ پر حملہ پاکستان پہ حملہ تصور کیا جائے گا۔ ایران کی جانب سے جو سعودیہ میں امریکن جو بیسز سے ان کو نشانہ بنایا گیا، تو پھر یہ خبر آ رہی تھی کہ سعودیہ کی جانب سے پریشر تھا۔ کیا پریشر تھا؟ یہ پریشر تھا کہ اس پہ ہمارا ساتھ دیا جائے، اور اگر پاکستان ساتھ دیتا ہے تو کس کے خلاف ساتھ دینا ہے؟ ایران کے خلاف۔ اس طرح کی خبریں گردش کر رہی تھیں۔ تو آج تفصیلات جو ہیں وہ سامنے آئی ہیں کہ ایکچولی ہوا کیا ہے، وہاں کیا باتیں ہوئی ہیں، وہاں علماء سے کس انداز میں بات کی گئی ہے، بزرگ علماء سے۔ آغا شفیع نجفی، سید حسنین گردیزی، انہوں نے خطبہ جمعہ پہ تمام سب کچھ بتا دیا، اور آج وہ کلپ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں۔ اب عاصم منیر اور جو شیعہ علماء ہیں ان کی جو ملاقات ہوئی ہے وہ تقریباً 1 گھنٹہ ان کی ملاقات ہوئی ہے، اور آج تمام کے بیانات جس میں شہنشاہ نقوی ہو جائیں، سید حسنین گردیزی ہو جائیں، آغا شفیع نجفی ہو جائیں، علامہ راجہ ناصر عباس ہو جائیں، ان تمام لوگوں کے بیانات آج سامنے آ گئے ہیں۔ اب ملاقات کے حوالے سے اگر آپ کو بتاؤں تو سید حسنین گردیزی اور آغا شفیع نجفی، ان کے بیان میں نے سنے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ جو ہے آرمی چیف نے تقریر کی، اور ہم نے اندر روکنا چاہا، ہم نے بات کرنا چاہی، لیکن کہا گیا کہ پہلے یہ بات کر لیں اس کے بعد آپ بات کر لیجیے گا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ اور پھر سید حسنین گردیزی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں پہلے کہا گیا کہ پہلے آپ ان کو سنیں، پھر آپ کا موقف جو ہے وہ بھی لیا جائے گا، شرکاء کو بھی سنا جائے گا۔ تو ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم پہلے آپ کو سن لیتے ہیں، پھر بعد میں ہم اپنی بات کر لیں گے۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ سید عاصم منیر 1 گھنٹہ جو ہے وہ بات کرتے رہتے ہیں، اور 1 گھنٹہ ایون کہ تب افطار جو ایک سنی یا اہل حدیث کا جو ہے ٹائم ہو گیا افطار کا، وہ بھی گزر گیا۔ عاصم منیر بات کرتے رہے، اور انہوں نے افطاری بھی جو ہے وہ اہل تشیع جو یہ فرقہ ہے یا یہ فقہ ہے، ان کے ساتھ ان کے ٹائم کے مطابق، یہ 10 منٹ بعد افطار کرتے ہیں تو ان کے ٹائم کے مطابق افطاری کی۔ پھر کہا گیا کہ اب ہمارا موقف سن لیں، کہا نہیں، نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھی، افطاری کی، افطاری کر کے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب نماز پڑھ لی پھر کہا گیا اب ہمیں سن لیں۔ تو وہ کوئی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جی، انہوں نے تراویح کے لیے جانا ہے، اور عاصم منیر صاحب چلے گئے۔ اب سید حسنین گردیزی، آغا شفیع نجفی کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ اتنا سخت لہجہ تھا، ہم سے اتنے سخت لہجے میں بات کی گئی، ہمیں ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ ہماری یہ توہین کی جا رہی ہے، ہم نے اپنی وہاں توہین محسوس کی، اتنے سخت لہجے میں ہم سے بات کی گئی۔ اور پھر کہا گیا کہ احتجاج پر سخت موقف دیا گیا۔ کس احتجاج پر؟ جو ایران میں جو
ایران اور اسرائیل میں جو چل رہا ہے، شہادت کے بعد جو پاکستان میں احتجاج ہوئے، اس پر سخت موقف دیا گیا اور کہا گیا کہ جو اسکردو میں ہوا ہے، جو گلگت بلتستان میں ہوا ہے، جو فوجی تنصیبات کے باہر احتجاج ہوا ہے، ان تمام لوگوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں جو ہے وہ مقدمے کیے جائیں گے، مقدمے ان تمام لوگوں کو فوجی عدالتوں میں لایا جائے گا، اور 9 مئی کا بھی حوالہ دیا گیا۔ اور ساتھ میں یہ کہا گیا عاصم منیر کی طرف سے کہ فوجی، میں نے یہ حکم دے دیا ہے، اب یہ بات سنیں آپ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ جو فوجی اداروں کی طرف بڑھے گا اس کو سیدھی گولی مار دی جائے۔ یہ عاصم منیر نے تمام سامنے، اس طرح آپ سمجھے کہ تمام علماء بیٹھے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ حکم دے دیا ہے کہ جو فوجی اداروں کی طرف بڑھے گا، جو احتجاج کے لیے بڑھے گا، سیدھی گولی مار دو۔ علماء کہتے ہیں کہ اس طرح کی بات کی گئی۔ اور پھر جو ایک اہم بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں احتجاج ہوئے، تمام جو شیعہ کمیونٹی ہے پورے ملک میں یہ باہر نکلے، انہوں نے احتجاج کیے، ایران کے ساتھ اظہار یکجہتی کی، ایران کا ساتھ دینے کی بات کی۔ تو عاصم منیر صاحب کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اگر آپ کو ایران سے اتنی ہی محبت ہے تو وہاں چلے جائیں۔ اب آپ اندازہ لگائیں یہ کیا کہا جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہے یہ علماء کو کہ اگر آپ کو ایران سے اتنی ہی محبت ہے تو آپ ایران چلے جائیں۔ اور آج اس بات پہ علامہ راجہ ناصر عباس کا موقف بھی سامنے آیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایران سے اتنی محبت ہے وہاں چلے جائیں، میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو اسرائیل اور امریکہ سے اتنی محبت ہے تو آپ بھی وہاں چلے جائیں۔ اور پھر تمام جو شیعہ کمیونٹی ہے ان کا اس پہ سخت رد عمل آ رہا ہے، سوشل میڈیا پہ اس کا سخت رد عمل آ رہا ہے کہ یہ بات کی کیوں گئی، یہ بات کیوں کہی گئی کہ اگر آپ کو ایران سے اتنی محبت ہے تو وہاں چلے جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ عالم اسلام کی جنگ ہے، یہ آگے یہ جو خطہ ہے یہ اسلام کا فیوچر ڈیسائیڈ کرے گی۔ تو یہ باتیں کی گئی ہیں جی عاصم منیر کی طرف سے، اور یہ اب معاملہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پہ یہ باتیں کی گئی ہیں جی عاصم منیر کی طرف سے، اور یہ اب معاملہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ اس پہ مختلف طرف سے رد عمل سامنے آنا شروع ہو گیا ہے، سوشل میڈیا پہ رد عمل آ رہا ہے، اور سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ لوگ اس پہ سخت رد عمل دے رہے ہیں، اور اتنی سخت باتیں کی گئیں۔ اب اس کی وجہ کیا ہے نہیں جانتے، کیوں کی گئی نہیں جانتے، لیکن ایک موقف یہ بھی آ رہا ہے کہ سعودیہ کی طرف سے پریشر ہے، سعودیہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ اب آپ ہمارا ساتھ دیں، کیونکہ ہمارا یہ معاہدہ ہوا ہے، اب آپ نے ہمارا ساتھ دینا ہے۔ تو اس پریشر سے ان لوگوں کو اعتماد میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ بھی ایک موقف سامنے آ رہا ہے۔ مزید جو ہے اس پہ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں وہ آپ کو بتائی جائیں گی، لیکن آج عاصم منیر اور شیعہ علماء کی جو ایک ملاقات ہوئی وہ سامنے آ گئی۔ جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ہر کوئی طاہر اشرفی نہیں ہوتا، ہر کوئی ہاں میں ہاں ملانے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی جی حضور کرنے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی جی حضوری کرنے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی پالش کرنے والا نہیں ہوتا، ہر کوئی چمچے لے کے پیچھے پیچھے پھرنے والا نہیں ہوتا، اور ہر کوئی ٹی سی کرنے والا بھی نہیں ہوتا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ اور دوسری طرف وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کا بھی پیغام سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب قوم تیاری کرے، عید ہے، آج جو دن گزرا اوورسیز پاکستانیوں نے عید منائی، صبح ان کا دوسرا دن ہوگا، پاکستان میں صبح کے دن پہلا دن ہوگا، تو یہ عید کے 3 دن ہے۔ اس کے بعد دیکھیں جی حالات کس طرف جاتے ہیں، لیکن حالات جو ہے وہ ٹھیک ہوتے نہیں دکھائی دے رہے، حالات جو ہے وہ پاکستان میں خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، کیونکہ یہ جنگ جب سٹارٹ ہوئی تو یہ کہا گیا کہ یہ صرف ان 2-3 ملکوں کی جنگ نہیں ہے، یہ پورے خطے میں پھیلے گی۔ پھر پورے خطے میں پھیل گئی، بحرین پہ حملہ ہوا، سعودیہ پہ ہوا، سعودیہ میں جو ایئر بیسز ہیں، دبئی میں، ابوظہبی میں، قطر میں، اور اب یہ سمجھے کہ یہ پاکستان میں بھی یہ جنگ آ چکی ہے، اور اب اس پہ پاکستان کا کیا موقف آتا ہے یہ طے کرے گا، اور پھر شیعہ کمیونٹی اس پہ کیا موقف دیتی ہے، جو شیعہ حضرات ہیں، شیعہ علماء ہیں، اس پہ کیا موقف دیتے ہیں، یہ بھی اہم ہے۔ کیا چیزیں سامنے آتی ہیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اور عید کے بعد احتجاج کی جو تیاری ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی ہے۔ عید کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، کنٹینر جو تیار کیا گیا جس پہ لکھا گیا آزادیاں موت، وہ باہر نکلتا ہے یا نہیں نکلتا،
باہر اگر نکلتا ہے تو کتنی وہ شدت میں نکلتا ہے، تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔